السلام علیکم. آج کا ٹاپک سینٹرل بینک اور اس کے فنکشن ہیں. تو سینٹرل بینک کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گا. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ بینک کی دو اقسام ہوتی ہیں, سینٹرل اینڈ کمرشل بینک, اور اس کی مزید اقسام ہوتی ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ سینٹرل بینک ہے. the important bank which has the leadership and power to regulate the banking system of a country and act as a government bank is called central bank. دوسرے لفظوں میں اگر ہم عام کہیں تو سینٹرل بینک occupy unique position in the banking structure and are the most important institution in the banking system of a country, established with the objective of regulating the banking and monetary system of a country. یعنی یہ پورے ملک کا جو ہے گورنمنٹ بینک ہوتا ہے, ملک کی مانیٹری سسٹم کو ہینڈل کرتا ہے, کرنسی ایشو کرتا ہے, اور اس کے بہت سے فنکشنز ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا. اور ملک میں جو پرائس لیول ہے اس کو اسٹیبل کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سینٹرل بینک میں اگر ہم مزید جائیں تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ یہ سارے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ان فنکشنز کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. فنکشنز آف سینٹرل بینک میں سب سے پہلا فنکشن ہے مانیٹری آف نوٹ ایشو. مانیٹری آف نوٹ ایشو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مونوپلی ہوتی ہے سینٹرل بینک کی, یعنی سینٹرل بینک جو ہے وہ صرف نوٹ ایشو کرنے کے لیے الاؤڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بینک جو ہے وہ نوٹ ایشو نہیں کر سکتا. سینٹرل بینک کو یہ اتھارٹی کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ یونیفارمٹی رہے. یونیفارمٹی سے مراد یہ ہے کہ نوٹ بالکل سیم رہیں, کوئی چینجز نہ ہوں. اگر یہ اتھارٹی اسے نہیں دی جا رہی ہوتی تو یقیناً جو ہے کوئی بھی بینک جو ہے وہ اپنی مرضی سے نوٹ چھاپ دیتا. اس لیے یہ کانسیپٹ ہے. اور نوٹ جو ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سینٹرل بینک 10 روپیز, 50 روپیز, 100 روپیز, 500, 1000, 5000 کے نوٹس کی شکل میں جو ہے وہ پرنٹ کرتا ہے اور اس کی لیول کو مینٹین کرتا ہے. اور سپلائی آف منی جو ہے وہ ان کنٹری جو ہے اس کا مین کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ فنکشن ہے بینکرز ٹو دا اسٹیٹ. بینکرز ٹو دا اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں, جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کیپیسٹی میں کام کرتا ہے اور اس کے فنکشنز لاٹ آف فنکشنز پرفارم کرتا ہے. اس کو سمپل لینگویج میں اگر ہم کہیں تو سینٹرل بینک پرفارم نیومرس فنکشن ان دا کیپیسٹی آف بینکرز ٹو دا گورنمنٹ. اس کے بعد نیکسٹ فنکشن ہے تھرڈ فنکشن بینکرز بینک. بینکرز بینک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سمپلی دا سینٹرل بینک ایکٹ ایز اے بینکرز بینک ان دا فالوئنگ ویز. کون سے طریقے ہیں اس میں کہ جتنے بھی کمرشل بینک ہیں جو اس سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا کیش ریزرو مینٹین کرتا ہے اور انہیں لاسٹ ایمرجنسیز تک میں جو ہے نا ان کی ہیلپ کرتا ہے ایز اے لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ ان ٹائم آف ایمرجنسیز. یعنی اس کے اگر اس کو لاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ کرتا ہے, جب تک ہیلپ کرتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہ کر لیں. تو اس طرح جو ہے وہ ملک کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کلیئرنگ ہاؤسز ہیں ان کے پاس, اور اس کے علاوہ برانچز ہیں جو کمرشل بینک کی, وہ ساری جو ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف سینٹرل بینک ہوتی ہیں. اور ایک پالیسی کمرشل بینک کو بنا کر دیتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ کی, تاکہ اس کے مطابق چلے. اس کے بعد نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ کریڈٹ کنٹرول ہے. کریڈٹ کنٹرول میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کریڈٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے, کمرشل بینک اس کو فالو کرتا ہے, اور اس کے ریٹ کو کبھی اپ اینڈ ڈاؤن کر کے, یعنی ملک کی اکنامی کو ہے دیکھ کر کہ کب جو ہے ملک کو ضرورت ہے اور کب ملک کو جو ہے ضرورت نہیں ہے, اور وہ جو قرضے ہیں اس کو ایشو کرتا ہے اور اس کے ریٹ آف انٹرسٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے یہ کریڈٹ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. سمپلی اگر ہم بات کریں تو مینٹین اسٹیبلٹی ان دا پرائس لیول آف اے کنٹری. اس کے علاوہ لیڈر آف دا کیپٹل مارکیٹ ہے. لیڈر آف دا کیپٹل مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں شیئرز وغیرہ سیل ہوتے ہیں, پرچیز ہوتے ہیں. سینٹرل بینک ان کنٹریز کنسیڈر ایز اے لیڈر آف اور گارجین آف دا کیپٹل مارکیٹ بیکاز اٹ میکس policies and take decision to avoid undue expansion or contraction of credit and to stable the monetary system in a country.
فارن ایکسچینج جو باہر سے کرنسی آتی ہے، زر مبادلہ جسے ہم کہتے ہیں، اسے کنٹرول کرتا ہے، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کے ریٹ کو مینٹین کرتا ہے، اور بیلنس آف پیمنٹس کرتا ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کو ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ فنکشن ہے custodian of national reserve. It is the central bank which serve as a custodian of national reserve of gold and foreign exchange. یعنی ملک میں جو زر مبادلہ آتا ہے، جو گولڈ ریزروز ہوتے ہیں، وہ سب سینٹرل بینک میں ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ہی امین ہوتا ہے، یعنی ملک کے بہاف پر، کنٹری کے بہاف پر، اور اس کی سیف گارڈ کرتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں، جو پرسنٹیج کے میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اینڈ دین نوٹ چھاپے جاتے ہیں. اس کے بعد پروموٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ، ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. لونز جو ہے وہ ایشو کرتا ہے گورنمنٹ کو، اور ارینج کرتا ہے گورنمنٹ کے لیے لونز IMF سے یا ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ، تاکہ پیسوں کی کمی جو ہے ملک میں، اور ایگریکلچر ہے، ٹرانسپورٹ ہے، انڈسٹری ہے، ان سب کے لیے جو ہے وہ کور ہو سکے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے، گروتھ اس کا پارٹ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کلیئرنگ ہاؤس، دو بینکوں کے درمیان میں جو کلیئرنگ ہوتی ہے چیکس کی، اس کو ایک ہی انڈر دا سیم روف جو ہے وہ سارے بینکس کے، کمرشل بینکس کے، ABL ہے، UBL ہے، HBL ہے، ان سب کے جو نوٹس کلیئرنگ چیک ہوتے ہیں، یعنی کراس چیک ہوتے ہیں، ان کو کلیئر کرنے میں مدد کرتا ہے. اور ڈیو ٹو کلیئرنگ ہاؤس ممبرشپ دا بینک نیڈ اسمال کیش ریزرو، دے ایکسٹینڈ کریڈٹ فیسلٹی ٹو نیڈ کسٹمرس. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکچوئل کیش از ناٹ پیڈ وین دیئر از نو موومنٹ آف کیش، دا رسک آف لاس ان ٹرانزٹ از ناٹ دیئر. In presence, the clearing house bank keep less cash and put them in the better position to get loans. As a clearinghouse bank expert get opportunity to discuss the flame of banking sectors which lead to effective business system. اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید آگے بڑھیں، ریڈ کر رہا ہوں، یہ فنکشنز میں نے آپ کو ڈسکس کی ہیں، اس کو فالو کریں، ریڈ کریں، لرن کریں. تھینک یو اسٹوڈنٹس، تھینک یو.